اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد ہم پر روزہ کیوں فرض کیا، اللہ نے اگلے جملوں میں اگلے لفظوں میں بتا دیا، لعلکم تتقون، اسی لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو دین اسلام عطا کیا، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، حج، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کا حکم ہے۔ اب اس میں یہ بنیادی ارکان میں یہ شامل ہے روزہ، بنیادی ارکان میں یہ شامل ہے روزہ، اور جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر آگے عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ مقدس رمضان المبارک عطا فرمایا، تو ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ آفر ہمارے پاس جو لگی ہے، نفل کا ثواب فرض تک اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض تک، یہ جتنی اللہ کی بارگاہ میں ہماری عزت و انکساری ہوگی، خشوع و خضوع زیادہ ہوگا، اس عبادت میں ہماری محبت زیادہ ہوگی، اللہ اس کا بدلہ اللہ کی رحمت سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ایک بات ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں یہ کام کریں گے تو ان کا اجر و ثواب 70 گنا، 10 گنا یا اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ روزے کا بدلہ کتنا عطا کیا جائے گا؟ کیا ایک روزہ رکھنے سے ہمیں 10 روزوں کا ثواب ملے گا یا 70 روزوں کا ثواب ملے گا؟ یہ آپ نے میرے خیال میں آج تک نہیں سنا۔ بھی نماز نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ہے، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ جو بھی عبادت کریں گے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا، لیکن روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو کیا ایک روزہ رکھنے کا ثواب بھی 10 گنا یا 70 گنا ہے؟ نہیں، ہم نے یہ کہیں نہیں سنا، لیکن آج سن کر خوش ہو جائیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حدیث قدسی محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی۔ ایک اس کا اعراب وانا اجزی بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا جو اعراب پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو مالک ہی مل جائے، جس کو خدا ہی مل جائے، پھر اس کو کمی کسی شے کی نہیں رہ جاتی۔ بندہ دعا مانگ رہا تھا نا، دعائیں مانگی جا رہا ہے، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ کو گزرا، کوئی عبادت گزار، اس نے کہا ابھی کتنی دیر سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو دعائیں مانگی جا رہا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے بتا دے، میں تیری دعا رب تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں، اللہ میری سن لے گا تو تیری دعا قبول ہو جائے گی، جو تجھے مانگنا ہے نا مجھے بتا دے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہنا مجھے رزق چاہیے، مجھے بیماری سے شفا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ اب وہ کافی ساری لمبی ساری لسٹ جب اس نے اللہ کے نیک بندے کو بتائی، توجہ رکھیے گا ذرا بات میں، اصل میں ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ اب یہ ہماری فریادیں بھی ہیں، ہم بھی یہ مانگتے ہیں اللہ ہماری بیماریوں سے صحت دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر، رزق میں اضافہ فرما، اولاد عطا فرما، آسانیاں پیدا کر، ہمارے لیے اچھائیاں عطا پاک، رحمتیں نازل فرما۔ یہ ہماری بھی دعائیں ہیں، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں، اب اس اللہ کے نیک بندے نے کہا بس کرو بھائی، اتنی لمبی لسٹ جو آپ نے بتا دی ہے، تیری اس لسٹ میں کہیں یہ بھی شامل ہے کہ تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تجھے
اللہ مل جائے، اس لسٹ میں وہ بھی شامل ہے۔ بندہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ اللہ کے ایک بندے کہتے ہیں کہ جناب ہم چیزیں تو اس خدا سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرما، یہ بھی چاہیے، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، کبھی ہم نے یہ بھی مانگا ہے اللہ ہمیں تو اپنا قرب نصیب فرما۔ جب دینے والا ہی مل جائے گا تو پھر ہمیں پریشانی نہیں رہ جائے گی۔ بس یہ بات ہے۔ روزہ رب کہتا ہے میرے لیے ہے اور میں اس کی رضا خود ہوں، یا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب جس بندے کو رب مل گیا پھر اس کو کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ تو اس انداز میں محبت کے ساتھ روزہ اس نیت کے ساتھ رکھے کہ مجھے خدا مل جائے گا۔ جب خدا مل جائے گا تو پھر ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر ہمیں کمی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارے دوست بیٹی ہمارے ہوتے ہیں نا سجن، ایک کو پریشانی ہوتی تو دوسرا آگے آ جاتا، سمجھ جاتا کہ جناب میرے بیٹی کو پریشانی ہے، میرے دوست کو پریشانی ہے، مصیبت میں ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جب ہم پریشان ہوں گے تو رب ہمارا کرم نہیں فرمائے گا؟ جب ہمیں رزق کی ضرورت ہوگی تو رب ہمیں عطا نہیں فرمائے گا؟ جب ہمیں سہارے کی ضرورت ہوگی تو سب سے بڑا جو سہارا کائنات کا رب ہے وہ ہمیں جب عزتیں عطا فرمائے گا تو کس کی ضرورت ہے وہ ہماری عزتوں میں کمی کر سکے؟ احکام روزہ میں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ روزہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہے۔ یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھے ارادے، نیک نیتی کے ساتھ آپ روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ کا کرم ہوا ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اپنے بچوں کو خصوصاً جو ہے نا وہ توجہ دلائیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے قریب آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار رمضان المبارک آیا۔ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، ہر عاقل ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ مسافر ہے، بیمار ہے، اس پر روزے کی گنجائش ہے، لیکن مسافر وہ بتایا گیا کہ شرعی مسافر ہونا چاہیے، تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر سے زیادہ ارادہ رکھتا ہو تو وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، پھر اس کی قضا بھی لازم ہے، پھر دوبارہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ ایسا مریض جس کا بالکل گزارا نہ ہوتا اور یوں نہیں کہ جناب تھوڑی سی سر میں درد ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گئی، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو ہم بیمار ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو اندازہ کر کے دیکھیں، اگر گزارا ہوتا ہے کہ دوائی لے لیں ہم سحری کے وقت میں، شام کو پھر ڈوز لے لیں گے، شام کو پھر افطاری کے بعد دعا لے لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آسانی ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بحال ہوتی ہے۔ یہ سائنس نے اس بات کی جناب پریورٹی دی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کو ایک سال میں 10-12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا ہو یا چند دن ایسے ہوں جس میں انسان کا معدہ جو ہے وہ خالی رہے، پیٹ اس کا بھوکا رہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس سے انسان کو کینسر نہیں ہوتا۔ آپ سوچ لیں کہ کینسر کتنی بڑی بیماری ہے، اس سے انسان کو کینسر نہیں ہوتا، اور یہ تو آج وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی ہمیں حکم دے دیا کہ ایک مہینہ اس بات سے رکے رہنا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے 11 مہینے جو ہے یہ شکر کے 11 مہینے شکر کے، اور یہ ایک رمضان مبارک کا مہینہ یہ صبر کا ہے۔ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور وہ صبر صوب الجنہ، اور اس صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی صبح کھایا شام تک صبر کیا۔ 11 مہینے شکر کے ہیں، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ نمازیں باجماعت ادا کریں، گھر والوں کو، خواتین کو بھی کہیں، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، ان کو بھی کہیں کہ وہ جناب حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کے مطابق جیسے رمضان آتا حضور علیہ السلام قبر کش لیتے، یعنی کہ تیاری کرتے اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ لمحے ہمیں دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو زندگی میں، اگر آج موقع ملا ہے تو اس پر عمل بھی کریں، روزے رکھیں، نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن پاک وہ ادا کریں۔ پورا سال قرآن پاک پہ ہمارے گھروں میں مٹی پڑتی رہتی ہے، ہم پورا سال نہیں پڑھتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، کوشش کریں
زیادہ نہیں تو ہر بندہ ایک دفعہ ضرور قرآن پاک اس کو مکمل دیکھ کے پڑھے. جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ زیادہ نہیں تو ساتھ میں وہ کچھ ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرما رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.